بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر سے مسز جھارا موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ان سے آج ہم 2-3 باتیں جانیں گے کہ جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو بیگم ہے کلثوم بیگم، ان سے ان کا کیا تعلق ہے، اور دوسرا جس گھر میں یہ شادی ہو کے آئی تھیں اس گھر میں یعنی کہ یہ اتنی یادیں ہیں ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن اسی گھر کو یہ کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ سے ٹائم دیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو کلثوم نواز صاحبہ تھیں ان سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کلثوم کا تعلق میرے ساتھ وہ ہے جو جیرے کا اور میرا اور کلثوم کا ایک تعلق ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ میری وہ پپھو کی بیٹی ہے۔ میری بھی پپھو کی بیٹی ہے اور جیرا کی بھی پپھو کی بیٹی ہے، کیونکہ میں اور جیرا ہے نا اس کے ماموں کی اولاد ہیں کلثوم کے، وہ ہماری بہن لگتی ہے بڑی۔ اور میں نا بڑا کبھی ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ایک مریم نواز ہے اس فیملی میں، گاما فیملی میں، جو اپنے باپ کو لے کے آگے جا رہی ہے، اور ایک مریم زبیر جارا ہے جو اپنے باپ کو لے کے آگے جا رہی ہے۔ یہ جو مریم نام ہے نا، یہ اپنے باپ کو بہت پرموٹ کرتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب تو وہ سیاست میں ہیں، تو کبھی جو اب ماشاءاللہ پھر دوبارہ سے ان کی حکومت ہے، تو کبھی انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک جھارا فیملی بھی ہے جو کہ اتنے مشکل حالات میں ہے، تو ان کو کبھی پوچھنے کی کوشش کی ان کے جانے کے، آپ کے ہسبینڈ کے جانے کے بعد؟ نہیں، بالکل نہیں، ہمیں تو نہیں پوچھا، اور جن کو پوچھا ہوگا ہمیں نہیں پوچھا۔ جیرے کی دیکھیں، جیرا فیملی جو ہے نا وہ جیرے کے بچے ہیں۔ جی، وہ جیرا فیملی میں دوسرے لوگ نہیں آتے۔ آپ کی فیملی ہے نا وہ آپ کے بچے ہیں، اس میں آپ کے دوسرے لوگ نہیں آئیں گے۔ جیرے کی فیملی جو ہے وہ جیرے کے بچے ہیں، تو جیرے کے بچوں کو کسی نے نہیں پوچھا، کسی حکومت نے نہیں پوچھا، میاں صاحب کیا چاہے کوئی بھی ہو، کسی نے نہیں پوچھا۔ آج تک آگے آپ سے کسی نے کوئی تہوار بھی آتا ہے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کسی گورنمنٹ کے بندے نے کہ جا کے جو اتنا پاکستان کا نام روشن کر کے گئے ان سے جا کے پوچھے، یعنی کہ باہر دیکھا جائے آؤٹ آف کنٹری میں اور انڈیا میں ان کی لوگ پوجا کرتے ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، اور یہ بار بار کہتے بھی شرم آتی ہے کہ ہمیں تو اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے ہم اس گورنمنٹ کو ہلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگوں کو دیکھو، ہم لوگوں نے آپ کے ملک کا نام روشن کیا ہے، ہم لوگوں کو دیکھو۔ مگر نہیں، اس ملک میں نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے، چاہے وہ بے نظیر کی حکومت ہے، چاہے وہ چودھریوں کی حکومت ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں، اگر پوچھا پہلوانوں کو تو وہ جنرل ایوب خان تھا، اس نے پوچھا، اور اس نے ایسا پوچھا تھا کہ واقعی حق تھا کہ پہلوانوں کو اس نے کہا تھا کہ کھلی اجازت ہے، یہ ہمارے پہ ٹیکس معاف تھے، ہمارے پہ ہر چیزیں معاف تھیں، ہمیں کھلی اجازت تھی کہ جیسے مرضی ہمیں اگر ہم نے ملنا ہے نا تو اسی وقت ہم جا کے مل سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس نے کہا ہوا تھا کہ پہلوانوں کو کسی نے نہیں روکنا، جب ان کا دل کرے یہ آ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا ہوا ہے اور ہم ان کی خدمت کا دینا ہی نہیں دے سکتے، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آج تک گورنمنٹ کے بندوں نے نہیں پوچھا؟ نہیں، کسی گورنمنٹ نے، کسی حکومت نے نہیں پوچھا۔ کس کو پوچھا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں پوچھا، کس کو پوچھا ہے؟ ہم لوگوں کو نہیں پوچھا ہوا، جیرے کے بچوں کو یا جیرے کی فیملی کو کسی نے نہیں پوچھا۔ ہم آج اگر نہیں ڈھونڈا جا رہا تو ہم آج بھی اسی گھر میں ہیں، آج بھی ہم مونی روڈ پہ ہی ہیں جہاں پہ جیرا مرا تھا، جہاں پہ جیرے کی ڈیتھ ہوئی تھی، جہاں پہ جیرے کی شادی ہوئی تھی، ہم آج بھی اسی گھر میں ہیں۔ 30 سال سے ہم ادھر ہی ہیں، کسی نے نہیں آ کے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو، کیا ہو، تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اتنا جیرے نے نام کمایا، اتنا جیرے نے اس ملک کو فیم دیا، ہمارے تائے چچا نے، ہمارے دادا نے اتنا نام اس ملک کو دیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ کی یادیں اتنی اس گھر کے ساتھ، 30 سال سے آپ اس گھر میں رہ رہی، آپ اس گھر کو چھوڑ کے کیوں جانا چاہتی ہیں؟ صرف بچوں کے لیے کہ دیکھیں میری بات سنیں، یادیں جو ہے نا، یادیں ہوتی ہیں دلوں میں۔ آپ کہتے ہیں جی نشانی جیرے کی، نشانی اس کے بچے ہیں، جو نشانیاں ہوتی ہیں نا وہ بچے ہیں جن کی تربیت میں نے کی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں شکر کر کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ آج تک میرا سر، اللہ میں یہ بڑا نہیں بول رہی، اللہ مجھے معاف کرے کہ میرا سر شرمندگی سے ایسے نہیں ہوا، ایسی تربیت میں نے کی ہے۔ اور بیٹے تو ہوتے ہی نافرمان، اور وہ کیا کہتے ہیں من چلے سے جس کے پیچھے لگتے ہیں لگ جاتے ہیں، لیکن اس نے بھی آج تک مجھے اتنی شکایت کا موقع نہیں دیا کہ کوئی کہے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا یا وہ کیا۔
اسی لیے میں نے اگر تھوڑا سا اس میں کوئی میں نے کمزوری دیکھی اس کو میں نے پاکستان سے باہر بھیج دیا کہ بیٹا آپ ادھر اپنی زندگی گزارو, اپنے آپ کو بناؤ, اپنے بچوں کے لیے زندہ رہو. کیونکہ ماں اور باپ کو صرف یہ خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ ہمیں نظر آنا چاہیے, ہمیں لالچ نہیں ہوتا ماں باپ کو بچوں کے ساتھ. اور جہرے کی یہ گھر را نشانی, یہ نشانی ہے جو ہوتی ہے نا اس کے بچے اس کی نشانی ہے جہرے کی. اس کے بچوں کو اگر اچھا ماحول اچھی زندگی مل جائے گی تو میرے سے زیادہ اچھا کون ہوگا. میں اس دنیا میں جنت کما جاؤں گی. آپ اس گھر کو سیل کرنا چاہتی ہیں؟ میں سیل بھی کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں چاہ رہی ہوں کہ اگر نہیں سیل ہوتا, جب تک سیل اچھی قیمت میں چاہتی ہوں اس کی مل جائے مجھے, کیونکہ یہاں 26 لاکھ روپے مرلہ ہے. میں چاہتی ہوں مجھے اس گھر کی اچھی قیمت مل جائے, اور میں ایک اچھی جگہ پہ گھر لے لوں جہاں میں اپنے پوتے کو اپنی پوتی کو لے کے جاؤں, اس کی نشانیوں کو آگے اچھی ماحول دوں, اچھی جگہ دوں. جی, جارا پہلوان کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کا وزٹ بھی آپ کو کروا دیتے ہیں. یہ گھر سیل ہونے جا رہا ہے, جو کہ 30 سال سے یہاں پہ یہ زندگی گزارے تھے, لیکن آج یہ سیل کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ان کا گھر پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹس باکس کے اندر ضرور بتا دیجیے گا, ان تک بات پہنچ جائے گی. اور آؤٹ آف کنٹری میں اوورسیز پاکستانی بھی جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اگر اوورسیز پاکستانی بھی کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو جارا پہلوان کا گھر اب سیل ہونے جا رہا ہے, جہاں پہ مسز سائرہ نے 30 سال گزارے ہیں, لیکن وہ اب اپنے پوتی اور پوتے کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہونا چاہتی ہیں. اسی لیے یہ گھر ان کی زندگی کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے, ان کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے یہ گھر سیل ہونے جا رہا ہے. اگر کوئی خواہش مند ہے کہ جارا پہلوان کا گھر وہ خرید سکے تو وہ ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں یا مل سکتے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں گھر. کوئی اور پیغام دینا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گی کہ وہ لوگ آئیں جو واقعی سنسیئر ہوں, مذاق اور ایسے مزے لینے والے لوگ نہ آئیں. کیونکہ میں نے زیادہ تر دیکھا لوگ ایسے ہی آتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. دیکھیں, ہر ایک کی خواہش ہے میں اپنے بچے کو اچھی زندگی دوں, اور میری بھی ایک خواہش ہے کہ اس چیز کو میں دے کے اور ان جو جہرے کی نشانیاں انہیں اچھی جگہ پہ, اچھی جگہ کا اچھا ماحول دوں. تو یہاں سے جا کے میں نے آگے بھی گھر ہی لینا ہے. جی, یہ کتنے مرلے کا گھر ہے؟ یہ 5 مرلے کا گھر ہے. یہ پہلے 5 مرلے ہندوؤں کے زمانے کے, آج کے 8 مرلے ہیں. 8 مرلے کے برابر ہے یہ, یعنی کہ بڑے مرلے تھے. بڑے مرلے ہیں. اس کو 2 روڈ لگتے ہیں, دوسری طرف سے بھی دروازہ لگتا ہے اور اس طرف سے بھی, اس کو 2 دروازے لگتے ہیں. یہ زیادہ تر انویسٹر لیں جن کے انویسٹ کرنا ہو کچھ, کیونکہ یہاں پر مینار پاکستان بھی ہے, اردو بازار بھی ہے, شالمی بھی ہے, رنگ محل بھی ہے, ہر چیز پاس ہے, لکشمی چوک بھی ہے, یہ سب پاس ہے. انویسٹر لیں جنہیں واقعی کچھ اگر انہوں نے اپنا کرنا ہو تو. جی, اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ گھر فور سیل ہے. آپ ان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں گھر کے حوالے سے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.